ایک بات بتلائی تو میں ابھی مکہ مکرمہ میں حج کے سفر میں تھا، وہاں پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت حکیم عبد الرشید محمود ان کے خادم تھے. اللہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان کا بیان ہوا تو بیان کا وہ چھپا ہوا، اس میں پھر مضمون ملا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے صحابہ کرام کی غالب کیفیات کے بارے میں سوال ہوا تو فرمانے لگے کہ ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دل کی حالت یہ تھی کہ ان کو ہر وقت مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل ہوتی تھی. ہر وقت ان کے دل میں بس یہ نیک جذبہ یعنی مستحضر رہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. الحمدللہ کہ ان کو مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل تھی. تو کہتے ہیں ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر تسبیح یہ ہوتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی اکثر آپ کی تسبیح یہ رہتی تھی الحمدللہ کہ ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہر وقت مقام مشاہدہ، ہر وقت دلی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ. اور یہ جذبہ ایسا ہے، یہ دکان میں ہو، دفتر میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ ایک ایک سانس کو یہ جنت کا سانس بنا دیتا ہے الحمدللہ. کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہوتا تھا، بڑائی کا استحضار ہر وقت یاد رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ان کو ہر وقت یعنی ہر چیز ان کو ہے ناپسند آتی. ہر وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، بڑائی کا، کبریائی کا استحضار ہوتا تھا. تو ان کی تسبیح ہر وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یاد رکھنا. اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر عثمان ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ ان کو ہر ما سوا اللہ تعالیٰ کے ما سوا یہ سارا جہان یہ ناقص نظر آتا تھا، ناقص یاد رہا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ سارا جہان فانی ہے، ختم ہونے والا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آسمان کتنی بڑی چھت ہے، لیکن قیامت آئے گی اذا السماء انشقت، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا الحمدللہ. یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اور عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تسبیح ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہر وقت کی تسبیح ہوتی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا. ان کی یہ کیفیت ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. اب آپ دیکھ لیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ. آپ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں ایک نعمت کی کیا قدر ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ ان کا ہر وقت ہے یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آتا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر بطور شکر کے ان کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ بس یہ تسبیح جاری رہتی تھی الحمدللہ. تو کہتے ہیں یہ تیسرا کلمہ طیبہ پڑھیں گے، یہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کی چاروں تسبیحات اس میں جمع ہو جائیں گے الحمدللہ. ورنہ کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ کرتے رہے الحمدللہ. ہاں اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے الحمدللہ. ہاں